نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہودی مذہب کے عالم تھے۔ یہودیوں کے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے تقوی اور صلاحیت پر متفق تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، فوراً خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میری بوڑھی پھوپھی خالدہ بھی میری دعوت سے مسلمان ہو گئیں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ یہود کے سرداروں کو دعوت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسی وقت سامنے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہودی سرداروں نے حضرت عبداللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 43 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پاگل لڑکے کا ٹھیک ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ اس لڑکے نے زور سے قے کی، جس کے ذریعے سے اس کے پیٹ سے دوڑتے ہوئے کتے یا جانور کے کالے بچے کی طرح ایک چیز نکلی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت۔ رمضان شریف اور سنت و نفل روزوں کی نیت کا وقت سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر آدھے دن تک ہے۔ آدھے دن سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا آدھا دن ہے، لہٰذا اگر کوئی آدھا دن گزرنے کے بعد روزوں کی نیت کرے گا تو اس کا روزہ ادا نہ ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دین پر جمع رہنے کی دعا۔ اسلام اور نیک اعمال پر ثابت قدمی کے لیے قرآن کی اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور جو ہم نے اپنے کام میں زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجئے، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور ہمیں کافروں پر غالب کر دیجئے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا، اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں، جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ظلم کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے اہل نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر سب سے بڑا خوف امیدوں کے لمبا ہونے اور خواہشات کے پیچھے پڑ جانے کا ہے۔ یاد رکھو، امیدوں کا بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے دور کر دیتی ہے، مگر یہ کہ دنیا پیٹھ پھیرتی ہوئی چلی گئی اور آخرت سامنے آ گئی۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے اہل ہیں، لہٰذا تم آخرت کے اہل بنو، دنیا کے اہل نہ بنو، کیونکہ آج تو دنیا میں عمل کا موقع ہے،
حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا، عمل کا وقت نہیں ملے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن گناہوں کا اعتراف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجرمین کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فائدہ، 1 مرتبہ کی موت سے مراد تو پیدائش کا وقت ہے جب انسان وجود میں نہیں آیا تھا اور اس وقت گویا مردہ تھا، اور دوسری موت سے مراد ہے جو زندگی کے آخر میں آئی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، غسل سے استحاضہ کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ 7 سال سے استحاضہ میں مبتلا تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا، لہٰذا وہ ہر نماز کے وقت غسل کیا کرتی تھیں۔ فائدہ، ٹھنڈے پانی سے رگیں سکڑ جاتی ہیں اور خون کا بہاؤ کم پڑ جاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، مسجد میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، چرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔